الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة
والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. انتہائی عزت، تکریم اور وقار کے لائق بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی کرم نوازی اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے مینوں اور تانوں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہون دا شرف عطا فرمایا اور کرم بالائے کرم وے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تانوں مسلمان بنایا ہے اور مسلمان بنا کے بے ادب نہیں بنایا، با ادب بنایا ہے۔ ساڈے دلاں وچ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت بھی رکھی، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت بھی رکھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آل اطرت اہل بیت کرام دی محبت بھی رکھی اور ساڈے دلاں وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی محبت بھی رکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ دا ساڈے اُتے احسان ہے، اسی خارجی بھی نہیں تے رافضی بھی نہیں، خارجی بنیے تے اہل بیت نو چھڑیے، رافضی بنیے تے صحابہ نو چھڑیے، سانو رب نے مذہب مہذب اہل سنت و جماعت عطا کیتا ہے جدے اندر اہل بیت دا ادب بھی موجود ہے تے صحابہ دی تکریم بھی موجود ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات والا ستودہ صفات نو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات ہے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیتا ہے، خودی آیت کریمہ جدا میں مفہوم بیا پیش کرنا وا، جدا ترجمہ کر کے میں ازم کے صحابہ بیان کرنا وا بیا۔ رب العالمین نے فرمایا اے موزات دے کاجل والیا، ودوحا دے چہرے والیا، واللیل دیا زلفاں والیا، آمین دیا کھڈلا والیا، علم اشرا دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تیرے صحابہ نے انہاں دی شان دے رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ اینا تے راضی ہے، اے اپنے اللہ تے راضی ہے۔ منانا کم نہیں،
وکھانا کام قرآن پاک دی آیت کریمہ کوئی منے نہ منے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی ساڈے واسطے قرآن ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی ساڈے واسطے قرآن ساڈے واسطے قرآن ساڈے واسطے قرآن وہ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور صحابہ دے بارے کوئی کی بیان آئے سانو نہیں پتا کوئی کی بیان آئے سانو یہ پتا ہے اللہ دا قرآن کی فرمان آئے بیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کی ارشاد فرمان آئے بیا اللہ نے شاہدت کی بیان کی دیا نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی عظمتہ کی بیان فرمایا نے رب العالمین نے فرمایا اور کسے تے میں راضی ہے یا نہیں ہے ایک کسے کوئی گارنٹی نہیں لیکن جنہ چہرہ بدوہا ویکھے آئے جنہ ایمان دیا نظرانہ زلف لیل نو ویکھے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سارتا باپا ویکھے آئے سراپا انور ویکھے آئے جنہ نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دیا نظرانہ کیت آئے فرمایا میں اللہ اعلان کرنا وہاں پیا رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ اینا تے راضی ہے اے اپنے اللہ تے راضی عمال صالحہ کرن نال کوئی گارنٹی نہیں کہ جنت لبے گی کہ نہیں عملاں دے مان نہ کریں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دے بھروسہ رکھیں جے عملان دی گال ہوئی کہ نتارے بڑے عجیب ہونے نے آئے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل سمجھا گئے آندھنے یا رب العالمین کرم فرمائی ساڑھے دے عملان دی گال نہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبنے فضل کرے تے بخشے جامن محور
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین میرے اللہ نے شان ادا کیتا ہے اللہ اے نہ تے راضی ہے اے اپنے اللہ تے راضی ہے صرف رضا دی سند عطا نہیں کی تھی صرف رضا دا سرٹیفکیٹ عطا نہیں فرمایا اس تو آگے میرے اللہ نے فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اکبر فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ فرمایا رضا دی سنت دتی ہے نال میں رب نے ایک اور کام بھی کیتا ہے یا اللہ کی فرمایا انہاں واسطے او بغات او جنتاں تیار فرمائیاں نے جنہاں دے تھلے نہراں جاری و ساری نے جی جنہاں دے تھلے نہراں جاری و ساری سبحان اللہ رضا بھی مل گئی جنت دا اعلان بھی ہو گئی اس واسطے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس دے اندر ایک موقع دے پہ کے 10 خوش نصیب صحابہ نے جنہاں نے جنتیاں بشارتاں دیاں نے ویسے 100 دے قریب تحقیق موجود ہے الحمدللہ تعالی 100 صحابہ نے جنہاں نے جنتیاں خوشخبریاں یہ عشرہ مبشرہ نے جنہاں نے پہلا نمبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ بولو فرمایا ابو بکر فی الجنہ میرا ابو بکر جنتی ہے سبحان اللہ یہ نہیں فرمایا اینج کرے گا تو جنتی ہے اے عمل جے کیتا تو جنتی ہے فرمایا نہیں غیب ہو کیڑی شاید نہ ہے اختیار کیڑی شاید نہ ہے اختیار کیڑی شاید نہ ہے یہ اختیار ہے جنت تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دی خادم ہے جنوں جان کو ٹکٹاں جے مولا علی رضی اللہ عنہ دینیاں نے تے اختیار دیتا کنے ٹکٹاں دینیاں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پر لبڑی انہوں میں جدے دل وچ علی پاک دے پرا صدیق دا پیار ہویا لبڑی انہوں میں کیا جڑے بڑے کالے پہ نا جلدے جان نہیں انج نہیں لبڑی کیا بات کران ترجمہ امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ حضرت عظیم البرکت پچھلے 5 میں توڑی میں تربیت کی تھی پچھلے 5 میں تو میں عمل دے پڑھائے ہیں عقیدے بھی سنو اپنے وہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام شام درزاقہ محدث بریلی فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کمال ترجمانی فرمائی فرماتے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے تے نگاہ نبوت آن والے ویلے نو وے دیئے وے بھی جنت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنوں جان جنی جان جتنا پلاٹ جان لاٹ فرما دے کی پتا ہوئے کسے نو چل پیچھے 8 دنوں دے پتا ہی نہیں سانو ایک گل دی خبر ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول
سارے پڑھو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی فرمایا میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ بلکہ میں ایک روک کے ایک بات کر لوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والے صحابی نے وہ عظمت والے صحابی نے وہ مقام و مرتبے والے صحابی نے جنہ دی تبلیغ دی وجہ دے نال جننے لوگ مسلمان ہوئے نے انہاں دی اندر چھ وہ خوش نصیب نے جڑے اشرا مبشرہ دی اندر شامل نے گالوں تے طرف توجہ فرماؤ جڑے شاہ صاحب چھ خوش نصیب وہ نے جڑے اشرا مبشرہ وچ نے تے تبلیغ کنا کیتی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینا لوگا پڑھیا کلمہ اونا کے اندر ایک نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو میں سبحان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تبلیغ دی وجہ مسلمان ہوئے یہ بھی اشرا مبشرہ اندر میں کیا بات سبحان اللہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کی تبلیغ نہ مسلمان ہے اور یہ بھی اشرا مبشرہ دے اندر میں چھ خوش نصیب سے آبا حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کی تبلیغ دے مسلمان ہوئے یہ بھی اشرا مبشرہ دے اندر میں ان ایک گلوال میں توجہ دلان لگا انہوں ذرا سن لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی جی توجہ اور فرمایا ذرا اللہ اکبر اس صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے کنے جی میں نے ایک بندہ محفل دے بلا لے میں ہوتے جا کے کرا مثال لگا دیڑ میں جا کے شاہ کراؤں تے تقریر ہو جائے محفل مک جائے خرچہ کیتا سارا محفل والے تے تیسرے پنڈوں اونجی بندے کو تکلیف ہو گئی جو آکھے لے تو انہوں کوئی اور خطیب نہیں لبا بلان واسطے تو انہوں دور مصاری نہیں لبا در تو سانو ساتھ لیا تقریر لے وہ آکھن گے کہ تم کوئی پیسہ خرچیا بیچ محفل اے نہیں جی نہیں میں تو کچھ نہیں کیتا جی یہ سونڈ تم لے آندا اے نہیں جی رضوی صاحب دی خدمت تم کیتی ہے نہیں جی میں تو نہیں کیتی جی اے دریاں تم بچائیاں اے نہیں جی انہاں کہا تینوں تیسرے پنڈوں کیڑی تکلیف ہے صدیا اساں محفل بنائی اساں سونڈ والے نوں بلایا اساں
دریاں وچھائیاں اساں، شامیانے لائے اساں، دیگا پکائیاں اساں، لنگر دا بندوبست کیتا اساں، تو تیسرے پنڈوں کون ہے؟ مثال دیتی ہے ساتھ دے نو گل سمجھان واسطے، بلا تشبیہ و بلا مثال، جنہاں سواد لینا گل جو لے لو، بلا تشبیہ و بلا مثال، صحابہ چنے رب نے جتے اپنے محبوب نو تینوں تیسرے پنڈوں کی تکلیف ہے. چنے رب نے دیتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کون ہے؟ یا تے میں دسنا پھر رب نے تے ایک باری پوچھیا ہوئے کہ ابو بکر صدیق نبی نو دے دیاں، عمر فاروق نبی نو دے دیاں، تینوں تے گھر دے نہیں پوچھ دے تے تو محلے جا کے روڑا پانا ہے کہ لوگ گھر میری گل ہی کوئی نہیں آ وہ جی گھر وچ گل کوئی نہیں وہ یہو جہاں گلاں کرے. یہ فیصلے میرے رب دے ہیں. اس گل تے بھی مزہ لینا لے لو. اللہ آندا میں راضی ہوں، میں اللہ کی فرماندا میں راضی ہوں، صحابہ تے میں راضی ہوں. ایک بندہ کوئی ہار نہ چھڑے، پٹ پٹ کے ککھ نہ چھڑے اپنا تے آگے میں تے بہت ناراض ہوں، میں تے بہت ناراض ہوں. تینوں کون جانے؟ اللہ اندر میں راضی ہوں. اللہ کی فرماتا ہے میں راضی ہوں. صحابہ وہ ذاتہ نے، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. شاہ صاحب ساڑھے میں ہوں شادیاں شودیاں ہوندی ہیں فیصلہ آباد جمعے آل دے جی نالے جمعے تو بچے نالے شادیاں اٹینڈ کیتیاں ہیں جی کیونکہ قوم ہوگی پرہیزگار. گناہگار تے جڑا ہے وہ ہے ہی ہے نا، پرہیزگار بھی ہو گئے نے وچ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحابہ کرام نو اللہ نے بڑیاں شاناں دتیاں نے. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا اور نبی کی دید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. نبی کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کولو اپنی شانہ سن دے ہونگے ایک کوئی گل جڑی عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمائی ہے عرض کر دے ہونگے اللہ دی بارگاہ دے اندر یا رب العالمین انہلیانو
تو مراد ہلن نہیں، ان ہلیاں یہ مطلب ہے ہلنا. یار نانکے جاندے سان نانی اماں پراٹھے کھوا کھوا کے سانو پراٹھیاں دے لا چھڑیا ہے، یعنی ہلا چھڑیا سانو پراٹھیاں دے. جی ہلن تو مراد ہے عادت جڑی بن جائے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ آپ ترجمہ کر دینے ان ہلیانو آپ ہلایا. اسی تے ہلے نہیں سائیں نہ گلاں دے، مولا تو آپ ہی نہ تے سانو لایا ان ہلیانو. تُدھ آپ ہلایا دے دے بافر چیزاں مولا نام حبیب سچے دے پیچھے تو سانو رکھنا ہے وہاں کی عزیزہ. نام حبیب سچے دے پیچھے سانو رکھنا ہے وہاں کی عزیزہ. ساڈے جنے کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو نے مولا جنیاں شانہ تو سانو عطا کی دیاں نے یہ ساریاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے عطا کی دیاں. صحابہ بیٹھے نے رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، جنت کا ذکر شروع ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو جنت کا ذکر فرمایا نا تے صحابہ نے سونیا بڑے خوش نصیب غلام نے جڑے جنت میں جان گے. روزے والا ایس بوئے چو، نماز والا ایس دروازے چو، حج والا ایس دروازے چو، صدقے والا ایس دروازے چو. جنت دے 8 دروازے نے، جتوں جتوں آواز پینی اتوں تو لوگ لنگ دے جانا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونیا تہاڈا کوئی وہ بھی غلام ہے جنہوں جنت دے 8 دروازے جو آواز یہ حدیث ہے بخاری شریف دی، بخاری شریف. سونیا تہاڈا کوئی وہ بھی غلام ہے ایک نو تے ایک دروازے جو آواز پے گئی، دوجے نو دوجے جو پے گئی، تیجے نو تیجے جو پے گئی، تے تہاڈا کوئی وہ بھی غلام ہے جنہوں جنت دے 8 دروازے جو آواز آئے گی ایتھوں آ جا ایتھوں لنگ گیا. جی ادھر آئیے نا تشریف لائیے، ادھر سے آئیے. جی ہے کو تہاڈا سونے وہ بھی غلام. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا غلام ہے وے. سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون نے فرمایا ابو بکر دونا وچ جنہاں نو جنت دے 8 دروازیاں چو آواز پینی ہے، جنت دے 8 دروازے آواز دین گے. اے ابو بکر ادھروں آ جا، اے ابو بکر ادھروں آ جا. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، مل کے ریا کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. شانہ کتوں لبھی آجے یہ یادیں ہون گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی اشارہ کر کے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. جنوری مل کے ذرا سارے آگو یہ تو کرم
سارے دے کرم ہے سارے دے کرم ہے سارے پڑھو سارے دے کرم ہے آنکھوں ذرا میرے کے اظہار کرو یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں عشق شاہ بدہا سے پہلے مفلسوں خستہ حال تھا میں نام محمد کہ میں قربان اب وہ میرے حالات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں چلو جی باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کا مال ہی نہیں کرنے برابر